اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں ہم آج 13ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ 13ویں پارے میں پہلے سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے، پھر سورۃ الرعد ہے اور پھر سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ یوسف کے بقیہ حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی چل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ اگلی بار تم آتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا تو پھر تمہیں غلہ دوں گا۔ وہ اگلی بار آئے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے میں شاہی پیالہ رکھوا دیا، اور پھر بعد میں کہا گیا کہ شاہی پیالہ چوری ہو گیا تو بتایا جائے کس کے پاس ہے۔ بھائیوں نے ہی ایک سزا تجویز کی کہ جس کے غلے سے وہ پیالہ نکلے اس کو غلام بنا لیا جائے۔ سامان کی تلاشی لی گئی، وہ پیالہ بنیامین کے غلے میں سے نکل آیا، تو وہ بھائی تانا دینے لگے کہ اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ وہ جان نہیں رہے تھے، وہ پہچان نہیں رہے تھے کہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں، تو انہوں نے ماضی کا تانا ایک بار دوبارہ دے دیا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کیا ہوا، اس کے بھائی نے بھی چوری ہی کی تھی۔ لیکن جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ سامنے ہمارے حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں جو ہمارے بھائی ہیں جنہیں ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر رحم کیا، ان پر کرم کیا اور انہیں معاف کر دیا، اور آپ نے اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کے لیے، اہل قریش کے لیے جو آپ کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو اذیتیں دی تھیں، مسلمانوں کو اذیتیں دی تھیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور یہی فرمایا تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج میں تمہیں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اور آپ کا یہ معاف کرنا ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا ہی نبوی کردار ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء بدلہ نہیں لیتے اپنی ذات کا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی اپنے بھائیوں کو اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دو، یعنی میرے والد کو، یا ان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بنائی لوٹ آئے گی۔ وہ لے کر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، آپ کی بنائی لوٹ آئی، آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر والدین اور بھائی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی بیوی اور آپ کے سارے بھائی یہ مصر میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، اہل مصر نے ان کا استقبال کیا، اور پھر ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا۔ سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے، اجازت نہیں ہے، پہلے کی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان سب لوگوں نے، آپ کے سارے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے اسلام پر موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ سورہ یوسف ہمیں سبق دیتی ہے نفس کی پاکیزگی کا، نفس امارہ سے جان چھڑوانے کا، عاجزی کا، صبر کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا۔ سورہ یوسف ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ انسان کو مستقبل کے لیے اپنی معاشی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ وہ اور اس کے اہل خانہ کسی طرح کی بھی پریشانی سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے عقلی دلائل کا ذکر کیا، نظام فلکیات کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے بلند کر دیا۔ اگر تم آسمانوں کو دیکھو تو کوئی ستون نہیں ہے لیکن وہ صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے مختلف پھلوں کے ذائقے اور مختلف رنگ کے پھل جو ہے وہ پیدا کر دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک ہی زمین ہے، اس کو ایک ہی پانی لگتا ہے، ایک ہی سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لگے ہوئے دو پودے وہ الگ رنگ کے ہیں، ان کا ذائقہ الگ ہے،
ان کی تاثیر الگ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلالت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے پر دلالت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رعد یعنی کہ بادلوں کی گرج، جب بادل گرجتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ انسان کی نظر میں جاندار ہو یا بے جان ہو، کائنات کی ہر شے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین فارمولہ دیا اہل ایمان کو۔ لوگ بڑے بے چین رہتے ہیں، بڑے مشکلات میں رہتے ہیں، دل کا سکون دنیا کا ہر شخص ڈھونڈتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ دل کا اطمینان، دلوں کا سکون اور کہیں نہیں ہے۔ اگر تم ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ دل کا سکون کہاں ہے، دماغی سکون کہاں ہے، تمہارا روحانی سکون تمہیں کہاں ملے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی، یعنی اہل تقوی کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہیں، جن کو قرآن متقین کہتا ہے، ان کی نشانیاں، ان کی صفات بیان کی کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ جو بات کر دیتے ہیں وہ اس پر پابند رہتے ہیں، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وہ رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں، جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے وہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، وہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ پھر وہ آخرت کا خوف رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ پھر متقین کی اگلی نشانی اور اگلی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، مشکلات پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ بے صبری نہیں کرتے، وہ شکوے والے جملے نہیں بولتے، وہ شکوے والے الفاظ نہیں بولتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرتے ہیں اور اس پر راضی رہتے ہیں۔ پھر متقین نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ نمازوں کو قضا نہیں کرتے، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ انفاق سے بچتے ہیں، نفاق، منافقت سے، چاہے وہ خفیہ ہو چاہے اعلانیہ ہو، ظاہری طور پر کریں یا چھپ کر کریں، وہ منافقت نہیں کرتے، وہ جو زبان سے کہتے ہیں وہی ان کے دلوں میں ہوتا ہے، جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے وہی وہ زبان سے ادا کرتے ہیں۔ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، بڑی اہم صفت ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہم غلط بات کو برداشت نہیں کرتے، ہم برائی کو برداشت نہیں کرتے۔ بھئی غلط بات کو ہی تو برداشت کرنا ہے، برائی کو ہی برداشت کرنا ہے، اچھے بات کو یا صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو صحیح بات ہے، برداشت کا تعلق تو ہے ہی غلط بات سے۔ تو اہل تقوی کی، متقین کی صفات میں سے ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، وہ برائی کو، غلط بات کو برداشت کرتے ہیں۔ اور پھر بدبختوں کی بھی نشانیاں بیان کی گئی کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، تعلقات کو توڑتے ہیں، اور فساد فی الارض کرتے ہیں کہ وہ زمین کا امن برباد کرتے ہیں، وہ زمین کا سکون برباد کرتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان امن کو خراب کرتے ہیں۔ پھر سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا۔ قرآن کو نازل کیوں کیا گیا؟ فرمایا کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، نور کی طرف لانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد یہ ہے۔ اگر ہم پورے قرآن مجید کو دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دیکھیں، تو قرآن کا مقصد ثواب نہیں ہے، صرف اول مقصد جو ہے قرآن پاک کا، وہ اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس پر عمل کرنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس سے نور حاصل کرنا، اس سے روشنی حاصل کرنا، اور کفر کے، گناہوں کے، ظلمات سے، اندھیروں سے نکل جانا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا قانون بیان کیا اور فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ انسان عملی طور پر بھی شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل کے، زبان سے بھی شکر کرتا ہے کہ وہ الفاظ ادا کرتا ہے شکر کے۔ شکر کرنا یہ نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے، اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم نعمتوں کو گننے بیٹھیں تو قرآن مجید ہمیں خود فرماتا ہے کہ تم کبھی بھی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنے ایک سانس لینے سے اپنے سارے ایک دن کی نعمتوں کو بھی اگر گنے تو ہم کبھی بھی نہیں گن سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے اور نعمتیں استعمال کرنے کی توفیق دی ہے، صلاحیت دی ہے۔ پھر سورہ ابراہیم میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی گئی۔ کلمہ طیبہ ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پابندی ہے، حضور نبی اکرم علیہ السلام کے احکامات کی پابندی ہے۔ اور کلمہ خبیثہ وہ شرک ہے، وہ گناہ ہے۔ فرمایا گیا کہ ایمان جو ہے یہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے وہ بڑا بہترین درخت کی طرح ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو شرک کر رہا ہے، وہ زمین سے اکھڑے ہوئے درخت کی طرح ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی نہ جڑیں سلامت ہیں، نہ تنا سلامت ہے، نہ اس کا پھل سلامت ہے، نہ اس کا پھول سلامت ہے، وہ ایک خالی سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دوسری دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ اور پھر انہوں نے دعا کی عبادت کی، جو ہم عام طور پہ نماز کے آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ مجھے اور میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ہماری مغفرت کر دے، والدین کی مغفرت کر دے، اہل ایمان کی مغفرت کر دے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا کی کہ یا اللہ پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں کہ نبی کا طریقہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں 4 چیزیں مانگی، اور گویا کہ وہ 4 چیزیں ایسے ہیں جیسے کوزے میں سمندر کو بند کرنا۔ امن بھی مانگا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی طلب کی، عقیدہ مانگا، عبادات مانگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگا۔ اور اگر انسان کو یہ 4 چیزیں نصیب ہو جائیں، اس کی زندگی میں امن ہو جائے، اس کے ارد گرد امن ہو جائے، زمین پر امن ہو جائے، اور اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، وہ برے عقائد سے بچ جائے، اور عبادات اس کی پختہ ہو جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو جائے، اور اس کا رزق بہتر ہو جائے، اس کا رزق وافر ہو جائے، تو اس کی زندگی یقیناً بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ اگر ہم 13ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں تو اس میں 3 صورتوں کا ذکر ہوا۔ سورہ یوسف کا آخری حصہ جو ہمیں صبر اور تقوی کا حکم دیتا ہے، سورہ رعد جو ہمیں دل کا سکون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا حکم دیتی ہے، اور سورہ ابراہیم جو ہمیں شکر اور نعمتوں میں اضافے کا ایک طریقہ بتاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔